وعلى آلہ واصحابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، پچھلے جمعہ ایک اہم مسئلے پر توجہ دلائی تھی کہ معاشرے میں جو لے پالک اولاد، منہ بولی اولاد کو لوگ اس کی والدیت کی جگہ پر اپنا نام لکھ دیتے ہیں حقیقی والد کا نام چھوڑ کر، تو یہ ایک کبیرہ گناہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے، اور اس کی اویئرنیس اور معلومات اپنے متعلقہ لوگوں تک دینی بھی چاہیے۔ یعنی وہ احباب جو آپ کے رشتہ داروں میں ہوں، آپ کے دوستوں میں ہوں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں کوئی ایسا آدمی ہے جس نے کسی سے بچہ لے کر پالا ہے، اور اگر آپ کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو کسی بھی وقت برسر راہ یا اس کو مل کر پوچھنا چاہیے کہ کہیں وہ اس گناہ کا مرتکب تو نہیں۔ اگر ایسا ہو تو اس کی شرعی رہنمائی کرنا ہم سب پر ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے میں نے پچھلے جمعے اس کے اوپر کسی حد تک ضروری باتیں عرض کر دی تھیں، اور عرض کیا تھا کہ ایک دوسرا مسئلہ معاشرے میں انتہائی اہم اور بہت زیادہ اذیت ناک ہے، اور اس کی شرح بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، وہ ہے کہ معاشرے کے اندر طلاق کی ریشو کا بڑھ جانا۔ اس کے اسباب کوئی بھی ہوں، مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، ہر کیس کے پیچھے مختلف وجوہات ہوتی ہیں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اس کی شرح بہت حد تک بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر آپ نے جائزہ لینا ہو تو فیملی کورٹس کے اندر زیر التواء یا زیر سماعت جو طلاق کے کیسز ہیں، آپ ان کی تعداد معلوم کریں تو ایک تحصیل لیول کے کیسز ہزاروں کی تعداد تک پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ خطرناک حد تک بات ہے کہ اور وہ کیسز وہ ہیں جو یعنی عدالت کے دروازے تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ عدالت تک جانا مناسب ہی نہیں سمجھتے یا ان کو ضرورت نہیں پڑتی، تو وہ عدالت سے پیچھے پیچھے جو طلاق کے کیسز کی تعداد ہے اس کو بھی ذرا انسان دیکھے کہ وہ کتنے زیادہ ہوں گے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مسئلہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر فرض کر لیں اگر 4000 کیسز فیملی کورٹس کے اندر ہیں طلاق کے، تو زیادہ نہیں تو 2000 آپ کر لیں کہ جو بغیر کورٹس تک جانے کے پیچھے معاشرے میں ہیں۔ اب ایک تحصیل لیول پر اگر 6000 کی حد تک جو ہے وہ کیسز موجود ہوں طلاق کے، اب آپ اسی شرح کو آگے بڑھاتے جائیں، دیکھتے جائیں کہ ضلع سطح پر، صوبے سطح پر، ملکی سطح پر، اور ایک ایسے ملک میں جو اسلامی ملک ہے اور جہاں رہنے والے 95% لوگ مسلمان ہیں، کلمہ شریف پڑھنے والے ہیں، تو ایسے ملک میں طلاق کی اتنی بڑی شرح، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ حالانکہ فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ ابغض الحلال، یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی حلال جو چیزیں ہیں نا، جن کو اللہ نے حلال قرار دیا، تو یہ ان حلال چیزوں میں سے سب سے سخت ترین ناپسند چیز ہے حلال۔ یعنی جب بالکل رشتہ نہ چل رہا ہو تو پھر حل تو ہے آخری طلاق، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان جب دو میاں بیوی کو لڑا کے طلاق کروا دیتا ہے تو اس دن اس کو سب سے زیادہ اس بات پر خوشی ہوتی ہے، یعنی اس نے اور بھی گناہ کروائے ہوتے ہیں لوگوں سے، کسی سے چوری کروائی، کسی سے بدکاری کروائی، کسی کو شراب پلائی، کسی سے جوا، کسی سے کوئی گناہ کروایا، لیکن طلاق والا گناہ جب وہ کرواتا ہے تو سب سے بڑھ کر اسے خوشی ہوتی ہے شیطان کو۔ اور
حدیث پاک میں اس کی سنگینی اس طرح بھی بیان کی گئی کہ اگر کوئی عورت بلا وجہ طلاق کا اپنے شوہر سے مطالبہ کرے، کوئی طلاق والی وجہ نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں، معمولی ہلکی ہلکی باتیں ہیں جن کو بیٹھ کر آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے، شریعت کی رہنمائی میں آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے، تو ان کو حل کرنے کی بجائے عورت اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے، یا اپنی انانیت کی وجہ سے، اپنی انا پرستی کی وجہ سے، اپنی انانیت کو تسکین دینے کے لیے وہ سمجھتی ہے کہ میں اس کو دھمکی دیتی ہوں کہ دے مجھے طلاق، تو وہ بات بات پہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی عورت پر جنت کی خوشبو بھی اللہ نے حرام کر دی ہے۔ اب اس کو دیکھیں کہ کتنی سنگین چیز ہے طلاق، اتنی عام نہیں ہے، اتنی آسان بات نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمیں اویئرنیس بھی نہ ہو، ہمارے پاس اس کو سمجھنے کے لیے وقت بھی نہ ہو، نہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، معاشرتی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے، اس کو اسی طرح سمجھنا ضروری ہے جس طرح نماز کا سمجھنا ضروری ہے، زکوٰۃ کا سمجھنا ضروری ہے، روزے کا سمجھنا ضروری ہے، حج کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو جس شخص کی شادی ہو جائے یا شادی ہونے کے قریب ہے، اس کو نکاح اور طلاق کے مسائل کا سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس کے لیے نماز کے مسائل کا سمجھنا ضروری ہے۔ مگر آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے معاشرے میں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کتنی فکر ہے لوگوں کے اندر۔ تو ایک ہوتی ہے پوری کتاب، اور پھر ایک اس کتاب کے شروع میں 2-4 صفحوں کے اوپر اس پوری کتاب کا خلاصہ لکھ دیا جاتا ہے، جس کو دیباچہ کہتے ہیں یا مقدمہ کتاب کہتے ہیں۔ تو میں بطور مقدمہ اس پورے مسئلے کا جو ہے اس کی چند باتیں مین قرآن پاک میں سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر آگے اسی سے اندازہ ہوگا کہ یہ مسئلہ جس قدر سنگین ہے اسی قدر اس کا سمجھنا ضروری بھی ہے، اگرچہ مشکل ہے، سمجھنا مشکل بھی ہے، لیکن اگر کوشش کی جائے تو کون سی بات ہے جو بندے کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو مقدمہ کے طور پر جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، عنوان یہ ہے موضوع کا کہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی طلاق کی شرح کے اسباب کیا ہیں، محرکات کیا ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ مختلف اسباب ہوتے ہیں، ہر کیس کے پیچھے وجہ ایک ہی نہیں ہوتی، جیسا یعنی ہر کیس کے پیچھے وجوہات مختلف ہیں تو ہر وجہ کا حل بھی مختلف ہوتا ہے۔ لیکن میں اپنی ایک یعنی طالب علمی کی نظر سے اگر دیکھوں یا معاشرے سے جو مسائل ہم تک پہنچتے ہیں ان کو جائزے میں رکھتے ہوئے اگر دیکھوں تو میری نظر میں سب سے بنیادی اور سب سے بڑا سبب طلاق کا جو چیز بن رہی ہے وہ ہے علم دین سے دوری۔ شریعت مطہرہ کا جو علم ہے، حقوق زوجین جو ہیں، میاں بیوی کا باہمی جو رشتہ ہے، اس کے بارے میں قرآن نے کیا تعارف پیش کیا ہے، حدیث میں اس کے بارے میں کیا رہنمائی آئی ہے، یہ جو شریعت نے ہمیں رہنمائی دی تھی اس سے لا علمی، اس سے ناواقفیت اور اس سے چشم پوشی اور اس سے غفلت، یہ بنیادی سبب بن رہا ہے معاشرے میں طلاق کی شرح بڑھنے کا۔ شریعت کا اگر علم ہو انسان کو تو وہ ہر جھگڑے کا اینڈ یا ہر مسئلے کا حل طلاق نہیں سمجھتا۔ وقت چونکہ بہت مختصر ہے، میں کچھ لیٹ ہو گیا ہوں، تو میں آپ کے سامنے قرآن پاک 2 جگہوں سے 6 پوائنٹ رکھوں گا جو طلاق تک پہنچنے سے پہلے شریعت نے بتائے ہیں کہ کسی بھی قسم کی گھر میں ناچاکی ہو گئی ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی رنجش ہو گئی ہے، کوئی معاملات میں خرابی کا موڑ آ گیا ہے، تو اس کو سلجھانے اور اس کو حل کرنے کے لیے شریعت نے طلاق سے پہلے 5 سٹیپ بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ النساء 5ویں پارے میں ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ یہاں تک کو ہے کہ جو مرد ہیں اللہ پاک نے ان کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، تو حاکم جو ہوتا ہے اس کا دل بڑا ہوتا ہے، اس کا ذہن بھی بڑا ہوتا ہے، کرسی جو بڑی ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ برداشت بھی کرتا ہے۔ حاکم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ایکشن کرتا پھرے اور چھوٹی چھوٹی بات پہ مارتا پھرے، سر پھوڑتا پھرے۔ حاکم بڑا منصب ہے، اور افسر جو ہوتا ہے اس کا ذہن بھی بڑا ہونا چاہیے، اور اگر وہ مینٹلی طور پر انفٹ ہے تو وہ افسری کی سیٹ پر کبھی اس کو رکھا نہیں جاتا۔ تو الرجال قوامون علی النساء،
مرد عورتوں پر حاکم ہے، ان کے اندر برداشت ہونی چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، وجہ وبما انفقوا منهم، ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے مرد کے اندر عقل، سوچنے کی صلاحیت، فہم و تدبر، یہ ساری چیزیں بنسبت عورت کے اللہ نے زیادہ رکھی ہیں۔ اس کی صرف ایک دلیل ذہن میں رکھ لیں کہ تاریخ انبیاء کے اندر کوئی نبی عورت بن کر نہیں آئی، اللہ نے تمام نبی جو بھیجے ہیں وہ مرد نبی بھیجے ہیں۔ یہ ایک دلیل ہے کہ اللہ پاک نے انبیاء کو مرد اسی لیے مردوں کی لسٹ میں رکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بیان کر دیا کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ پاک نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے۔ یہ یہاں بھی ہے، پھر پیچھے چلے جائیں سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے میں تو وہاں پر بھی ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کے لیے عورتوں کے اوپر اللہ نے درجہ بلند رکھا ہے۔ تو مرد درجہ بلند ہے، اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے عورت پر، تو اب جس کی فضیلت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ معاملے کو الجھائے نہ سلجھائے۔ آگے عورت کو کچھ بتایا گیا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک، صالح اور عاجزی والی، انکساری والی، مرد کی غیر موجودگی میں اپنی عصمت، عزت، عفت اور مرد کے گھر کی نگہبانی کرنے والی، امانت کا خیال رکھنے والی، خیانت نہ کرے، مرد کی غیر موجودگی میں کسی قسم کا غلط قدم نہ اٹھائے۔ اچھا، یہ دو چیزیں بیان کر کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن سے تمہیں کوئی نافرمانی کا خدشہ ہو، وہ بات نہیں مان رہی، اکڑ رہی ہیں، بد مزاجی ہے، سختی ہے بات کے اندر، انداز تکلم میں سختی ہے۔ اب یہ یہاں پر 4 سٹیپ بیان ہوئے، ان میں سے پہلا، جب دیکھو کہ عورت کا میرے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں چل رہا، پہلی ذمہ داری مرد کی، فَعِظُوهُنَّ، اس کو سمجھائے، نصیحت کرے، موعظت، فَعِظُوهُنَّ، اس کو سمجھانا۔ اب سمجھانا کیا ہے؟ یعنی جو خرابی ہے اس کے اندر، اس خرابی کو دور کرنے کے لیے جو شرعی رہنمائی ہے وہ اس تک پہنچائے۔ مثلا کہ وہ بات نہیں مانتی یا آگے سے بد کلامی سے بولتی ہے، اب یہ اس کو اخلاق والی آیتیں بتائے، اخلاق والی حدیثیں بتائے، اس کی نصیحت کرے۔ اگر خود کو علم نہیں ہے تو کسی سے رہنمائی لے کر کے میں اس کو کون کون سی حدیثیں سناؤں، کون کون سی آیات کا ترجمہ اس کو بتاؤں کہ جس سے اس کا ذہن کچھ صاف ہو جائے۔ پہلا مرحلہ ہے فَعِظُوهُنَّ، نصیحت، سمجھانا، یعنی باتوں سے، گفتگو سے اس سے ڈسکس کی جائے کہ کیا وجہ ہے، کیوں وہ میرے ساتھ کھچی کھچی رہتی ہے، کیوں وہ میری بات کو ٹھکراتی ہے، کیوں وہ میرے ساتھ دل سے خوش نہیں ہے۔ تو پہلا مرحلہ ہے کہ بات کو بات سے سمجھانا، جو بھی بات ہے اس کو بطور گفتگو سمجھانا۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو قرآن حکیم حکمت والی کتاب ہے، پھر وہ بندہ خود جائزہ لے لے کہ میرا کیس جو ہے وہ باتوں سے سمجھانے والا نہیں ہے، تو وہ دوسرا سٹیپ دیکھ لے کہ آیا یہ چل سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر سے علیحدہ ہو جائے، اس کا بستر اپنے بستر سے علیحدہ کر دے، یعنی اس کے ساتھ جسمانی قربت، جسمانی ملاپ جو ہے اس کو ترک کر دے۔ اگر اس عورت کے اندر کوئی احساس ہوا، کوئی ضمیر میں زندگی ہوئی، تو عورت کے لیے یہ ایک بہت بڑا تعزیانہ ہوتا ہے اور بڑی اذیت ناک سزا ہے کہ مرد اسے یہ کہہ دے کہ تو میرے قریب نہ آنا، میرے بستر پہ نہ، میں تیرے بستر پہ نہیں آؤں گا۔ تو یہ قرآن نے دوسرا سٹیپ بیان کیا ہے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ۔ 2 باتیں ہو گئیں، پہلی بات سمجھانا، دوسری بات اگر اس سے بھی بات نہیں بنی تو پھر بستر سے علیحدہ ہو جائے، یعنی ناراضگی شو کروانا کہ میں تجھ سے ناراض ہوں، اگر تو میرے ساتھ صحیح نہیں چلے گی تو میرا دل تجھ سے ناراض ہے۔ 2 باتوں کے بعد تیسری بات فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر اس سے بات نہیں بنتی تو پھر اس کو ڈرانے کے لیے کسی حد تک اس کو یعنی مارا بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب یہ پہلے سے یہ سوچ لے کہ آیا مارنا مفید ثابت ہوگا، ایسا نہ ہو کہ یہ سوچے کہ قرآن میں آیا کہ تیسرا حل مار ہی ہے تو مار کر نقصان کر بیٹھے،
تو یہ تین چیزیں جو یہاں بیان ہوئی ہیں ان کے اندر بھی دیکھنا ہے کہ میرا کیس جو ہے وہ ان تینوں میں سے کس طرح حل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. وَاضْرِبُوهُنَّ. اچھا اس کے بعد آگے فرمایا کہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. ان تین مرحلوں سے اگر وہ درست ہو جائے تو پھر تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم بلا وجہ بہانے ڈھونڈو اس کے خلاف. ٹھیک ہے جی. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ. اللہ تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے اور بڑی اونچی شان والا ہے. اگر پھر بھی تم نے بلا وجہ اس کو آنے بہانے سے تنگ کیا تو پھر یہ نہیں کہ تم اس پر افسر ہو، کوئی تمہارے اوپر بھی افسر ہے. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ. یہ ربط ہے پیچھے مضمون کے ساتھ. چوتھا مرحلہ اسی مقام پر اگلی آیت میں بیان کیا ہوا. ان خفتم شقاق بینہما. تین مرحلوں سے بات نہیں بنی. پھر فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. اگر جدائی کا خدشہ ہے، سمجھانے سے بھی نہیں سمجھی، بستر علیحدہ بھی کر کے دیکھ لیا نہیں سمجھی، ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لی نہیں سمجھی، اب بات خطرناک حد تک چلے گی کہ لگتا ہے کہ جدائی ہو جائے گی، اب یہ آگے نہیں چلے گا، پھر کیا کرنا؟ طلاق دینی ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، ابھی چوتھا سٹیپ چل رہا ہے. وہ کیا ہے؟ فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. ایک ذمہ دار آدمی، سمجھدار سیاںا بندہ، سالس، فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والا کوئی بندہ، باشعور باعلم آدمی ایک مرد کے خاندان میں سے مقرر کر لے اور ایک عورت کے خاندان میں سے مقرر کر لے، اور اب کیس جو ہے وہ ان کی عدالت میں پہنچا دے. اب یہ بات ہے، یہ باتیں ہیں، یہ حقائق ہیں. آپ دونوں بیٹھ کے دیکھو کہ کس کی غلطی ہے، کس کو سمجھانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اگر وہ دونوں اصلاح کرنے کا، صلح کروانے کا پکا ارادہ رکھتے ہوں دل سے کہ یار گھر جڑ جائے، ٹوٹے نہ، اللہ فرماتا ہے یوفق اللہ بینہما. اگر ان کی نیت صاف ہوئی تو اللہ بھی حالات سازگار کر دے گا. کتنا پیارا انداز ہے. اگر ان کی نیت صاف ہوئی، اگر وہ دل سے چاہتے ہوئے کہ یہ گھر نہ ٹوٹے، بچ جائے، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ موافقت کے حالات پیدا کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کو توفیق دے دے گا کہ وہ بھی ان بزرگوں کی بات مانتے ہوئے، اپنی غلطی کی تلافی کرتے ہوئے ایک دوسرے سے صاف نیتی کے ساتھ چلنے کا دوبارہ عہد کریں گے. چار چیزیں اس آیت میں جو کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں سورۃ النساء کی 5ویں سپارے میں، یہ 2 آیتیں ہیں اور اس میں 4 سٹیپ بیان کیے گئے ہیں. اگر اس سے بھی بات نہ بنے، 2 بزرگوں نے سمجھایا، کوشش کی، نہیں بات بنی، پھر 5واں سٹیپ سورۃ البقرہ کے اندر دوسرے پارے میں ارشاد ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. پھر یہ ہے کہ اس کو کچھ وقت کے لیے، اور وقت سے مراد ہے کہ 4 مہینے، 4 مہینوں تک اپنے آپ سے علیحدہ کر دے. مطلب اس کے ماپے بھیج دے، اس کے والدین کے گھر بھیج دے ناراض ہو کر کہ جا تو چلی جا، جب دونوں کا ذہن بن جائے گا پھر ہم رہ لیں گے. اب اگر بچے ہیں تو پھر بھی عورت 4 مہینے دور رہ کر سوچے گی کہ ان بچوں کا کیا بنے گا. 4 مہینے بہت ٹائم ہوتا ہے، 4 مہینے بہت ٹائم ہوتا ہے. 3 طلاقیں دینے والا تو 4 گھنٹوں کے بعد ہوش میں آ جاتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. تو 4 مہینے تو بڑا ٹائم ہے. تو قرآن نے کہا یہ 5 سٹیپ ہیں. 5واں کیا ہے کہ اس کو 4 مہینوں تک اپنے آپ سے علیحدہ کر دو، اور وہ سوچے گی کبھی دن کو کبھی رات کو کہ اگر یہ طلاق مجھے ہو جاتی ہے تو پھر میں کیا کروں گی. والدین دونوں طرف کے رشتے ٹوٹ جائیں گے، خاندان ٹوٹ جائے گا، ماں باپ کے لیے پریشانی ہوگی، اگر بچے ہیں تو بچوں کو دیکھ کر بھی پریشان ہوگی. تو قرآن نے کہا کہ یہ ایک نفسیاتی طور پر اس کے اوپر اثر کرنے کا ایک مرحلہ ہے کہ اس کو والدین کے گھر بھیج دیا جائے، لیکن اس کو 4 مہینے سے زیادہ کا ٹائم نہ دیا جائے. یعنی 4 مہینے کے اندر اندر کوئی نہ کوئی حل کیا جائے. اگر واپسی کے اسباب بن رہے ہیں تو ٹھیک، ورنہ پھر یہ ہے کہ یعنی اس سے زیادہ ناراضگی مناسب نہیں. اگرچہ جس طرح ہمارے معاشرے میں عورتیں ناراض ہو کے چلی جاتی ہیں، سال 2 سال بیٹھی رہتی ہیں، اگرچہ حکم طلاق تو نہیں ہوگا اس سے، لیکن یہ مناسب نہیں ہے. جلدی کوشش کرنی چاہیے درستگی کی. یہ 5 سٹیپ قرآن کریم نے بیان کیے ہیں. طلاق کا مرحلہ 6ویں نمبر پہ جا کے بیان کیا ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، چھوٹی سی بات ہوئی، جھگڑا ہوا، اب نوجوان طبقہ جو ہے وہ خون گرم ہے، برائلر جیسی خوراکیں ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ میں نے بولنا کیا ہے. اب جوش میں آئے، غصے میں آئے، اور طلاق بھی ایک ہی مرتبہ 3 لفظ.
کتنا خطرناک کام کر بیٹھا، اب سر پھوڑتا پھرتا ہے، جگہ جگہ مسئلے پوچھتا ہے کہ 3 طلاقیں ہو گئیں، کوئی حل نکالو۔ حل کون نکالے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شریعت امت کو دی ہے، اس شریعت میں کوئی بندہ اپنی طرف سے ترمیم کر سکتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں۔ آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو اس نے آ کے کہا کہ حضور میں 3 طلاقیں دے کے آیا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام غصے کے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اپنی جگہ سے حضور کھڑے ہو گئے اور فرمایا میں تمہارے اندر موجود ہوں، میرے ہوتے ہوئے تم اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کر رہے ہو، اللہ کی کتاب کو مذاق بنا رکھا ہے تم نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں، الطلاق مرتان، یا تو 1 طلاق ہے یا 2 مرتبہ ہے، تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں ہے۔ یہ دوسرے پارے میں، اس بارے میں تو پورا رکوع ہے اس کے اوپر۔ تو تم میرے ہوتے ہوئے جو ہو وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ 3 طلاقیں ایک ہی وقت میں، ایک ٹائم میں تمہیں کس نے کہا دی جائے؟ اسی طرح سے ستہ میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ عبداللہ ابن عباس میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے بیٹھا ہوں، کوئی حل نکالیں، آپ مفسر قرآن ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، بڑا علم ہے آپ کے پاس، میرا کوئی حل نکالیں، میں تو بیوی کو واپس لانا چاہتا ہوں۔ تو عبداللہ ابن عباس سر جھکا کے بیٹھ گئے، سوچنے لگے، بڑی دیر خاموش رہے۔ راوی کہتے ہیں مجھے لگا کہ کوئی غور و فکر کر رہے ہیں، ابھی کوئی دلیل ڈھونڈیں گے کہ چلو رجوع کر لیں، مجھے ایسا لگا اتنی لمبی سوچ، کوئی حل نکال رہے ہیں۔ کہتے جب اٹھے، سر اٹھایا تو چہرہ سرخ تھا۔ کہنے لگے کہ تم میں سے کوئی بندہ حماقت پر سوار ہوتا ہے، بے وقوفی کی سواری پر سوار ہوتا ہے اور 3 طلاقیں اکٹھی دے کے آ جاتا ہے کہ اے عبداللہ ابن عباس، اے عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس کون ہوتا ہے؟ حل نکالنے والا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 طلاقیں دینے کے بعد رجوع کی گنجائش حضور نے نہیں دی، میں کون ہوتا ہوں رجوع کی گنجائش دینے والا؟ صاحبو، اس مسئلے میں چاروں فقہ کے امام متفق ہیں، نوٹ کر لیں میری بات، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چاروں فقہ کے امام متفق ہیں اس معاملے میں کہ جب 3 طلاقیں بندہ دے دیتا ہے ایک وقت میں تو 3 ہی ہوتی ہیں، اس کو ایک کوئی امام بھی نہیں کہتا۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ اور بھی کئی حوالے سے الجھا دیا گیا ہے کئی لوگوں کی طرف سے کہ 3 ہو جائیں تو ایک ہی ہوتی ہے، ایک مجلس میں چکے ہوئی ہیں تو لہذا 3 نہیں ہوگی، ایک ہوگی۔ تو اس طرح کی باتوں کو آپ دیکھیں، سوچیں کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ اللہ کے حضور ہمیں توبہ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور میں نے آپ کے سامنے آج جو باتیں رکھی وہ یہ ہیں کہ قرآن پاک میں طلاق سے پہلے 5 درجے بیان کیے گئے ہیں مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ ان 5 درجوں کو پہلے سمجھیں، اگر ان میں مسئلہ حل ہوتا ہو، اور یقیناً ہو جائے گا، اگر سمجھانے والا بندہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیوی کو سمجھاتا ہے نا، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ جتنا بھی معاملہ الجھا ہوا ہو، رب کے الفاظ ہیں نا، وَيُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اللہ تعالیٰ صلح کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ یہ آپ قرآن کے الفاظ پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے خبریہ جملہ بولا ہے، یوفق اللہ بینہما، جملہ خبریہ ہے کہ اگر اصلاح کا ارادہ ہوا اور دونوں طرف سے جو پنچ ہیں، ثالث ہیں، وہ پوری کوشش کریں نیت صاف کر کے، اللہ فرماتا ہے میں رب ہوں، میں نے رشتے جوڑنے کے لیے بنائے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں بنائے ہیں۔ اس لیے ہماری جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس مسئلہ طلاق کو اس کے تمام تر پہلوؤں کے حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دعا کریں، اللہ کرے یہ موسم تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے، اس کی شدت میں کمی آتی ہے، تو ہم اس مسجد میں طلاق کے مسائل کا ایک پورا کورس رکھیں گے، وہ 7 دن کا ہوا، ہفتے کا ہوا یا 10 دن کا ہوا، روزانہ 1 گھنٹے کا لیکچر، اس میں مسئلہ طلاق کے تمام مسائل کو انتہائی آسان پیرائے میں، عام فہم انداز میں انشاءاللہ سوالن جواباً اس کو پیش کیا جائے گا، حتیٰ کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ ہر مسئلے کے ہر بندے کے ذہن میں وہ سوال انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم وقت دیں، ہم اپنے گھروں میں غور کریں۔ ہمارے اندر بنیادی سبب اس طلاق والے مسئلے کا یہ ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہیں۔ اگر ہم دین کے قریب آ جائیں تو ہمارے ٹوٹے ہوئے رشتے قریب آ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا